الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ سورہ طٰہٰ، اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 70 سے 70۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا اور وہ عالم نباتات سے عالم حیوانات میں تبدیل ہو گیا، اژدہا بن گیا، اس نے میدان کا چکر لگایا اور تمام لوگوں کی آنکھوں سے وہ جو مسمرزم کے اثرات تھے وہ اس نے سلب کر لیے، اور سب کو رسیاں رسیاں اور ڈنڈے ڈنڈے نظر آنا شروع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ہی رہا۔ تو ثابت ہو گیا کہ وہ جو بنایا گیا تھا وہ جادو ہے، وہ ڈسمس ہو گیا ہے، اور یہ حقیقت میں عالم حیوانات کی چیز بن گیا ہے اور خالق نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ماہرین فن تھے انہوں نے ریئلائز کیا۔ دیکھنا، جادو کی دنیا کے لوگ تو وہ تھے نا، انہیں پتا تھا کہ فراڈ کیا ہے اور ہم کس طرح سے چیزیں بناتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کو محسوس کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ جس رب کا پیغام لائے ہیں وہ ہے جو ساری دنیا کا، ساری کائنات کا خالق ہے، اور اس کا مظاہرہ اللہ پاک نے کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ تو سب سے پہلے پھر تابعداری کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ کس نے ڈالے؟ اس دلیل نے ڈالے، اس لاجواب دلیل نے، جس کا جواب جادوگروں کے پاس نہیں تھا۔ فَأُلْقِيَ، اندر سے ضمیر نے انہیں جو ہے وہ سجدے میں گرا دیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ دوسری جگہ ہم دیکھیں گے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ العزیز، جہاں جہاں یہ تفصیل آئے گی، یہ واقعہ پھر دہرایا جائے گا، تو اس میں جو چیزیں وہاں موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ فَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، یعنی کنفیوژن ختم کرنے کے لیے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، تو وہ اس سے یہ بھی کہہ سکتا تھا جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، کہ یہ تو مجھ پر ایمان لایا۔ لوگ بھی کنفیوز ہو سکتے تھے کہ یہ رب العالمین کس کو کہہ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اگلے ہی جملے میں بات کلیئر کر دی کہ رب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائیں، وہ رب العالمین۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اب دیکھیں ٹیکنیکلی وہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے رہا ہے اس پورے مقابلے کو۔ ٹیکنیکلی اس نے اعتراض کیا نکالا کہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ ما بدولت مقابلے کے نتیجے کا اعلان کرتے تم لوگوں نے غیر جو ہے وہ رسمی اور غیر حتمی جو ہے وہ نتیجہ ظاہر کر دیا تم ہمارے اعلان کرنے سے پہلے، لہٰذا یہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ پھر نئے سرے سے کریں گے۔ یہ والا رزلٹ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے ما بدولت کو، اس لیے کہ تم نے میرے اذن کے بغیر اس پر ایمان لانے کا اظہار کر دیا۔ انہ لکبیرکم، یہ تو تمہارا گرو ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ یہ تو چال ہے، مکرتم فی المدینہ، تم لوگوں نے وہاں طے کیا کہ اس کو پہلے اس نے آنا ہے اور اس نے آ کے ہمیں ہراساں کرنا ہے جادو کے ذریعے، اور پھر ہم تمہیں بلائیں گے مقابلے کے لیے، اور تم نے جو ہے وہ اس کی صداقت کو اور اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا۔ یہ تو تم پہلے ہی چکر طے کر کے آئے تھے، ورنہ تم ہمارے اعلان کا انتظار کرتے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں اس مقابلے کو۔
فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اب دیکھیے وہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ میں یقیناً کاٹ دوں گا تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ. من خلاف یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں میں کاٹ دوں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اور میں تمہیں سولی دے دوں گا. یہ سولی پھانسی نہیں ہوتی، یہ میخیں ٹھونکنا، کسی کو درخت کے ساتھ باندھ کے اس کو میخیں ٹھونک دینا اور پھر وہاں سے وہ قطرہ قطرہ خون رس کے تو اذیت کے ساتھ وہ بندہ جتنے گھنٹے لیتا ہے یا ایک دن لیتا ہے یا جو بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ اذیت سے مرتا ہے پل پل اور قطرہ قطرہ. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنی جلدی نہیں مرنے دوں گا، میں تمہیں سولی دوں گا فی جذوع النخل، نخل کے تنوں کے ساتھ. وَلَا تَعْلَمُنَّ اور تم یقیناً یہ پھر جان لگ تمہیں پتہ جائے گا اینا اشد عذاب و ابقا کہ میں اور موسیٰ کے رب میں سے کون جو ہے وہ کرتا ہے اپنا زیادہ اور شدید عذاب دینے والا ہے. اب دیکھیے وہ جتنی بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور معافی نامہ لکھوانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، لوگ بزدل ہوتے ہیں، زندگی کی سوچتے ہیں، بال بچے کی سوچتے ہیں، اپنی معیشت کی سوچتے ہیں. وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اور تمہیں لگ پتا جائے گا کہ ہم میں سے یعنی موسیٰ کے رب اور میرے میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب اور ابقا باقی رہنے والا یعنی زیادہ لمبا عذاب کس کا ہے. قالوا لن نؤثرک ہم تمہیں اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، ہرگز نہیں ہونے دیں گے. لن نیور ہم تمہیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم اثر انداز ہو. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات تو ہمارے پاس بینات آئی ہیں، ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے ان پر، یعنی ہم نے ان کو منتخب کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد واوثر من اغتبی واوثر من ابتغی. ہے اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے تذکرے کیے جائیں، جدھر نظر اٹھتی ہے بس تیری نشانی ہے، اور تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری غلامی کی جائے، اور تو سب سے قیمتی چیز ہے کہ جس کو چنا جائے. اگر تیرے اور کائنات کی کسی چیز کے درمیان تقابل آ جائے، اوثر من ابتغی سب سے قیمتی چیز تو ہے کہ جس کو ترجیح دی جائے. والذی فطرنا اور اس خدا پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں بنایا ہے. دیکھیں ڈنڈے کے سانپ بننے سے وہ علم الیقین حاصل کر گئے کہ ہمیں بھی اسی نے بنایا. فقض ما انت قاض تو کر گزر جو تو کر سکتا ہے، کر لے جو تو نے کرنا. یہ جو لسٹ تم نے گنوائی ہے نا کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں سامنے سے کاٹوں گا، میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دوں گا. انہوں نے کہا فقض ما انت قاض جو تو کر سکتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے. تو ہمیں مار دے گا، دنیا کی زندگی لے گا نا. ہم تو اس کے پاس جا رہے ہیں جو عصا کو بھی زندگی دے دیتا ہے. ہم تو حیات کے خالق کے پاس جا رہے ہیں، اس کے لیے جان دے رہے ہیں. اس کے پاس زندگیاں دینا کون سا مشکل ہے؟
تو یہی لے سکتا نا زندگی، لے لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، در حقیقت تو صرف اسی دنیا پر ہی اپنی چودراہٹ چلا سکتا ہے، بس اسی دنیا کی زندگی پر. انا آمنا بربنا، ہم سب سے پہلے اس لیے ایمان لائیں اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمیں ہماری خطائیں معاف کر دے، اور جو اس کی آیت کے سامنے، اس کی نشانی کے سامنے ہم جادو لے کر آئے ہیں، اس گستاخی اور ہمیں معاف کر دے. لہذا سب سے پہلے ہم ہی اس سزا کا سامنا کریں گے، اپنی جان ہم دیں گے سب سے پہلے، کیونکہ ہم سبب تھے لوگوں کو تیرا غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو ہم نے ڈرا کے رکھا ہوا تھا اپنے جادو سے تجھ پر ایمان لانے. لہذا عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جان بھی ہم دیں. ہوتا یہ ہے کہ جس نے زیادہ آسائشیں حاصل کی حکومت سے، ڈکٹیٹرشپ سے، سب سے پہلے پکڑا بھی وہ جائے، لٹکایا بھی پہلے وہی جائے، استفادہ جو اس نے کیا ہے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں اس کی آیات کے خلاف، اللہ کے خلاف جادو کرنے پر مجبور کیا. واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا بھی، تو کوئی چیز نہیں. انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بے شک جو اپنے رب کے سامنے مجرم کے طور پر پیش کیا گیا، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا، جس میں وہ مرے گا نہیں. اب تو ہمیں عذاب دے گا تو ہم مر جائیں گے، کتنی دیر زندہ رہیں گے، خون نکلے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے. رب کے سامنے مجرم بن کر جو آئے گا، اسے تو وہ سزا ملے گی کہ لا یموت فیہا، وہ اس آگ میں جلے گا، کھولتے پانی میں ابلے گا، لیکن مرے گا نہیں. انکم ماکثون یا مالک لیقض علینا ربک، وہ مالک کو پکاریں گے جو جہنم کا داروغہ ہے، لیقض علینا ربک، اپنے رب سے کہنا ہمارا قصہ چکا دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں مار دے. لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون، وہ کہے گا تم نے مرنا نہیں. موت تو جہنم میں رحمت ہے، اور جہنم میں رحمت کا کوئی گزر نہیں. انکم ماکثون، یو ہیو ٹو اسٹے ایز اٹ از، تمام شعور کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ. لا یموت فیہا ولا یحیا، اور یہ جو زندگی ہے جس نے ختم نہیں ہونا جہنم میں، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا. لوگ کہتے ہیں غربت کوئی زندگی تو نہیں ہے نا، یہ کوئی زندگی ہے جی، زندگی تو امیروں کی ہے جی. او بھائی یہ زندگی بہت بڑی نعمت، کھاتے ہو تھوڑا، کھاتے ہو سوکھا، کھاتے ہو ہضم تو ہوتا ہے نا، چل پھر رہے ہو، ڈھیر ساری بیماریوں سے بچے ہوئے ہو، نلکیاں نہیں لگی ہوئی، اپنے دل سے دھڑکتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ کیا زندگی ہے، زندگی امیروں کی ہے، جن کے پاس ہے لیکن کھانا منع ہے، بیڈ ہے لیکن سو نہیں سکتے آرام سے، گولیاں کھانی پڑتی ہیں. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے سامنے آیا ایمان لاتی ہو، حالت ایمان میں، مومن کی صورت میں، قد عمل الصالحات، اور اس نے اعمال صالحہ کیے، اپنا کردار تبدیل کیا، اپنا کریکٹر تبدیل کیا، اور ہر اچھا کام کیا، ہر فیلڈ کا اس نے اچھا کام کیا. صدقات بھی کیے، غریبوں کی مدد بھی کی، زکوٰۃ بھی دی، کسی کو تکلیف ہے اس کی مدد کی، مدد کو پہنچے، لوگوں کے درد کو محسوس کیا، بیمار ہے تو علاج کے لیے. یہ سارے عامل صالحات ہیں، پھر وہ نفل نہیں. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا نا، دنیا کے درجات کے لیے کتنی صحیح کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو،
نیچے کی زمین اوپر کر دیتے ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت میں بھی بڑے بڑے درجات ہوں گے اور بڑی بڑی فضیلتیں ہوں گی۔ ٹور ٹپا جو یہاں ہیں، اگر بیریا میں بھی لے لیا تو 10 مرنے والا لیا، پھر کنال والے پہ حسرت کی، کنال والے نے 2 کنال والے پر حسرت کی، پھر وی آئی پی انکلیو والوں پر دوسروں کو حسرت ہوتی ہے۔ یہ حسرتیں ہیں نا، صرف ایک بیریا، ایک کالونی کے اندر جو ہے وہ یہ حسرتیں ہیں، باہر نکلیں تو ڈھیر ساری ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے بڑے درجے۔ ان میں سے دیکھیں کہ صرف یتیم کی کفالت کرنے والے کا کیا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاتین فی الجنہ، ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے جنت میں، یعنی میری جنت کے پڑوس میں اس یتیم کی کفالت کرنے والے کی، یہ نہیں فرمایا عمرہ کرنے والے کی کفالت، وہ جنت میرے ساتھ ہوگی۔ اور لاکھوں خرچ کر کے جو درجات نہیں ملتے، پڑوس میں اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، اس کو دال ہی کھلاؤ لیکن اس کو کھلانا ہے۔ کم پیسوں میں بڑا پلاٹ ملتا ہے، اچھا پلاٹ ملتا ہے، حضور کے پڑوس میں پلاٹ ملتا ہے، وہ سمجھ نہیں لگتی، نفلی عمرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے کہ جی میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، ماشاءاللہ فلاں ہوا، پوری فیملی کے ساتھ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کو خون کی ضرورت تھی، آپ کے پڑوس میں، آپ کے جاننے والوں میں دوائی کے پیسے نہیں تھے، کسی کا گردہ تبدیل ہونا تھا، آپریشن کے پیسے نہیں تھے، بندہ مر گیا۔ جس امام نے اپنی مسجد میں لاکھوں کا کارپٹ ڈلوایا اور اسی محلے میں ایک عورت عید والے دن اپنے 4 بچوں کے ساتھ زہر کھا کے مر گئی، سلائی مشین سے وہ کرنے والی، تو وہ مولوی صاحب کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں۔ وہ مولوی اس پر بھی لوگوں کو بتا سکتا تھا آج بہت سارے گھروں میں عید تمہاری وجہ سے ہونی ہے، تم نے کروانی ہے عید، اپنے بچے کے ساتھ کسی غریب کے بچے کی بھی کر لو یار، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ تو اولئک لہم الدرجات العلیٰ، جنات عدن، وہ جنت جو ہمیشہ، جس پہ خزاں نہیں آئے گی، ایک ہی موسم ہے، موسم بہار، نہ وہ تباہ ہوں گے، نہ ان کے اندر موجود جو اپنے سامان تعیش ہے وہ ختم ہوگا۔ تجری من تحتها الانہار، یہ سب سے مہنگا ویلا ہوتا ہے کہ جس کے نیچے وہ پانی، لیک ویو پانی ہے ادھر، اور وہ والی سائڈ مہنگے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے، کہیں فرمایا کہ چوارے ہوں گے، نیچے پانی چل رہا ہوگا، کیا ہی منظر ہے، موت کا ڈر کوئی نہیں، کسی نے مرنا نہیں رشتہ داروں میں سے، جب دل کرے موڈ بناؤ ان کی جنت میں چلے جاؤ، ارادہ کرو گے، آنکھیں بند کرو گے، کھولو گے تو امی کی جنت میں، ابا کی جنت میں، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، یہ سارے رشتے اس لحاظ سے وہاں موجود ہوں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس کا نام زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو رولا ہی ہے، زندگی وہ ہے جس میں کوئی غم نہیں، نہ کسی کے مرنے کا، نہ کسی کی غربت کا، نہ کسی کی بیماری کا، کوئی دھچکا نہیں، نہ طلاق کا ڈر، سارے ڈروں سے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خالدین فیہا، سب سے بڑی چیز یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں جتنی مرضی ہے کوٹھیاں بنا لو، جتنی مرضی ہے ایکڑوں پر محیط بنا لو، لیکن آخر کیا ہے؟ مرنا ہے۔ اٹھا کے قبر میں ڈال آتے ہیں، مال پیچھے رہتے ہیں، ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں۔ اب وہ پچھلوں کا ہے، وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ وارثوں کا ہے، تمہارا کیا ہے؟ جو کھا لیا، جو آگے بھیج دیا۔ اب کیا بھیجا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہم اٹھنے پر ایمان ہے نا
اسی طرح ایمان جس طرح اس وقت ہم ہیں، اسی یادداشت کے ساتھ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو چہروں سے پہچانتے ہوں گے، یہ ماما فلانا، یہ چاچا فلانا ہے، یہ فلاں پھپھوا، یہ فلاں میرا کالج کا، اسی طرح پہچانیں گے میدان حشر میں، جدھر منہ پھیریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہی لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، کیونکہ انہی کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہوگا تو حساب کتاب ہوگا نا، دعویٰ وہ کہہ کہ اس نے کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا، تو انہوں نے بولنا نا، جو متعلق لوگ ہیں اس نے یہ زیادتی کی تھی ہمارے ساتھ۔ تو وہاں یہ کہ یہ نعمتیں بھی ہوں گی، نعمتیں بھی دائمی ہوں گی، تم بھی خالدین فیہا، تم بھی ان نعمتوں میں رہو گے، کوئی ڈر نہیں کہ مر جائیں گے اور وہاں سے نکال کے کہیں پھینک دیا جائے گا، کوئی آ کے آپ کی یہ چیزیں استعمال کرے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ آپ انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ جو باتیں، اس کی تفصیل ہم دوسری جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہ جو جادوگر تھے انہوں نے کوئی چلہ نہیں لگایا، کوئی سال کی جماعت کے ساتھ نہیں گئے، یہ کوئی لیکچر بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے سنا، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تفصیلی لیکچر بھی نہیں دیا، یہ ساری باتیں بتائی بھی نہیں ہیں، ایک کلمہ پڑھا انہوں نے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، ہم ایمان لیں، چونکہ دل سے پڑھا اور دل میں جا کے لگ گیا، جس طرح سم آپ لگاتے ہیں اور اس کا نیٹ ورک آ جاتا ہے۔ وہ جو جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے چند جملوں نے سمجھا دیا اور وہ سجدے میں گر گئے اور وہ موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئے اور مرے، جان دی انہوں نے، وہ ہم درس سن کے وہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں ہانی 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 ہانی، ہر جمعے میں یہ چلتا، اندر کوئی چیز نہیں جاتی، کوئی ڈر نہیں جاتا، چوریاں، ڈاکے، بغض، عداوت، کینہ، حسد بھرے ہوئے ہم لوگ، نمازیں بھی لمبی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعائیں بھی دوسروں کے لیے کرتے ہیں اور دل کینوں سے بھرے ہوئے۔ انہوں نے یار کیا کی ہے؟ صرف یہ کہ کلمہ اپنی جگہ گیا ہے، سم تھوڑی سی بھی لی ہوئی ہو، نیٹ ورک آتا ہے نہیں آتا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے سم صحیح نہیں لگی، وہ ایک صحیح ہو کلمہ صحیح کر لو، لا کے ذریعے ہر چیز کو نکال دو، یہ گند صاف کرو، ساری بیماریاں جو نفسیاتی ہو رہی ہو، سوشل، وہ جو سورہ الحجرات میں بیان ہوئی ہیں، تمسخر مت کرو، کسی کے نام برے مت رکھو، جاسوسی مت کرو، لوگوں کے ساتھ بدگمانی مت کرو، غیبت مت کرو، اس لا سے صاف کرو، اس تقیے دار فقیر نو شل لا دا ناگ لڑے، لا سانپ کی طرح، کاش کہ وہ اس کو لڑ جائے اور یہ مر جائے، یہ بری اس کی جتنی بھی فطرتیں مر جائیں، گلیاں ہون سوانجنیاں وچ رانجھڑ یار، رستہ صاف ہو، دل صاف ہو، میرا رب چاہے جب چاہے تجلی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔